زلزلہ کیوں آتا ہے، یعنی زمین کیوں لرز جاتی ہے۔ زلزلے کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا زلزلہ خدا کا عذاب ہے یا خدا کی رحمت؟ زلزلہ آ جائے تو زلزلے سے کس طرح نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی زلزلے کے بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ زلزلے کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں کو ہوشیار کرنا چاہتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ اور گناہوں سے دوری اختیار کرو اور مجھے یاد کرو۔ اور ایک حدیث میں نبی نے زلزلے کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا، یعنی مسلمان سود کھائیں گے، تو نبی نے فرمایا کہ میری امت پر 2 مصیبتیں نازل ہوں گی، ایک تو چاند کو گرہن لگے گا اور دوسرا زمین میں زلزلے آئیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی نے زلزلے کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا تو زمین میں زلزلہ آئے گا، یعنی زمین لرز جائے گی جب زمین پر زنا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میری امت میں زلزلے آئیں گے، 20-20 ہزار، 30-30 ہزار نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مریں گے۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا زلزلہ مومنین کے لیے رحمت ہے اور کفار کے لیے عذاب ہے۔ زلزلہ آ جائے تو زلزلے سے کس طرح نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ اہواز کے شہر میں بہت سارے زلزلے آنے لگے۔ اہواز کے ایک بندے جس کا نام تھا علی بن مہزیار، اس نے امام کو ایک خط تحریر کیا جس میں اس نے زلزلوں کی شکایت کی اور امام سے اس خط کے ذریعے پوچھا کہ امام ہمیں بتائیں کہ ہم اپنا یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ ہمارے شہر میں بہت سارے زلزلے آنے لگے ہیں۔ تو امام نے اس خط کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا شہر نہ چھوڑیں، بلکہ بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعہ کے دن آپ روزہ رکھیں اور جمعے کے دن آپ غسل کریں اور صاف اور پاک لباس پہن کر اپنے گھروں سے باہر جائیں اور خدا کو یاد کریں، خدا کا ذکر کریں اور خدا سے دعا طلب کریں۔ اور امام کے اس حکم کے مطابق اہواز کے لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اہواز سے یہ مصیبت ختم ہو گئی، یعنی یہ زلزلے ختم ہو گئے۔ اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں دعائیں کم ہو جائیں گی تو ان پر مصیبتیں نازل ہوں گی، یعنی کبھی سیلاب کی صورت میں تو کبھی زلزلوں کی صورت میں۔